آج کی اس تفصیلی نشست اور گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی دستاویز ہے جو بظاہر تو کسی پرانی الماری میں رکھی ایک تاریخی کتاب لگتی ہے۔ جی، ضابطہ فوجداری 1898۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہ آج بھی ہمارے قانونی نظام کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ آج کی اس معلوماتی نشست کا مرکز اسی ضابطہ فوجداری 1898 کا باب ہفتم ہے، یعنی چیپٹر 7، جس میں تلاشی کے وارنٹس اور اشیاء کے ضبطی سے متعلق قوانین شامل ہیں۔ صحیح۔ تو اس جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قانون کس طرح ریاست کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکے اور چیزیں ضبط کر سکے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ وہ کون سی حدود ہیں جو اس طاقت کو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ محض خشک قانونی دفعات نہیں ہے۔ جی بالکل، اس میں چوری کا سامان، جعلی کرنسی اور یہاں تک کہ ریاست کے خلاف سمجھی جانے والی اشاعتوں کا بھی ذکر ہے۔ دراصل 1898 کا یہ قانون آج بھی اس بات کی بنیادی مشینری فراہم کرتا ہے کہ معلومات اور شواہد کس طرح اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ایک صدی سے زیادہ پرانا ہونے کے باوجود اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہ آج کے جدید دور میں بھی لاگو ہے؟ جی ہاں، اس قانون کی زبان اور اس کے وضع کردہ اصول آج بھی ریاستی ایکشن اور قانون کی بالادستی کے درمیان ایک توازن قائم رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ سمجھنا کہ قانون کب حرکت میں آتا ہے اور کن شرائط کے تحت کسی کی نجی جگہ کی تلاشی لی جا سکتی ہے، یہ دراصل یہ سمجھنا ہے کہ ریاست اور شہری کے درمیان طاقت کا رشتہ کیسے کام کرتا ہے۔ کیونکہ تلاشی کا تصور بذات خود بہت حساس ہے، یہ براہ راست رازداری سے ٹکراتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اس باب کا ایک ایک لفظ بہت احتیاط سے لکھا گیا ہے۔ چلے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب تلاشی کے وارنٹ کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں فلموں یا ڈراموں والا منظر آتا ہے کہ پولیس ایک کاغذ لہرا کر دروازہ توڑ دیتی ہے۔ جی، وہ تو خیر ڈرامائی انداز ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں عدالت آخر کن مخصوص بنیادوں پر تلاشی کا وارنٹ جاری کرتی ہے؟ سیکشن 96 اس عمل کا آغاز کس طرح کرتا ہے؟ فلمی مناظر سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو سیکشن 96 دراصل 3 بہت واضح اور مخصوص صورتیں بیان کرتا ہے جن میں کوئی عدالت تلاشی کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ اچھا، وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت کا تعلق سمن یا حکم نامے سے ہے۔ سمن کا مطلب آسان الفاظ میں عدالت کا وہ بلاوا ہے جس میں کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ فلاں دستاویز یا چیز لے کر عدالت آؤ۔ صحیح۔ اب اگر عدالت کو یہ یقین ہو جائے کہ جس شخص کو یہ سمن بھیجا گیا ہے وہ سیدھے طریقے سے وہ مطلوبہ دستاویز پیش نہیں کرے گا تو عدالت وارنٹ جاری کر سکتی ہے۔ یعنی عدالت ایک طرح سے پیشین گوئی کر رہی ہے کہ فلاں شخص تعاون نہیں کرے گا۔ بالکل، اور دوسری صورت تب پیدا ہوتی ہے جب عدالت کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ مطلوبہ دستاویز دراصل کس شخص کے قبضے میں ہے۔ یہ کہ چیز اہم ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کس کی دراز یا کس کے گھر میں رکھی ہے۔ جی ہاں، اور تیسری صورت ایک عمومی نوعیت کی ہے، یعنی جب عدالت یہ سمجھے کہ کسی انکوائری، ٹرائل یا قانونی کارروائی کے مقاصد صرف ایک عام تلاشی یا معائنے سے ہی پورے ہو سکیں گے۔ یہ تو قانون کی بڑی دلچسپ نفسیات ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قانون دراصل انسان کی عدم تعمیل کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے۔ عدم تعمیل سے آپ کی مراد ضوابط کو نہ ماننے کی فطرت؟ جی بالکل، 1898 کے قانون بنانے والوں کو یہ بخوبی اندازہ تھا کہ ہر شخص خوشی خوشی شواہد لا کر تھانے یا عدالت کے حوالے نہیں کرے گا، خاص طور پر تب جب وہ شواہد اسی کے خلاف استعمال ہونے ہوں۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، کوئی اپنے خلاف ثبوت کیوں دے گا؟ اسی لیے عدالتی نظام کو مفلوج ہونے سے بچانے کے لیے ریاست کے پاس یہ اختیار رکھا گیا کہ وہ ضرورت پڑنے پر خود وہ چیزیں تلاش کر کے نکال سکے۔ تو کیا یہ تلاشی کا وارنٹ کوئی بلینک چیک ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے روزمرہ کی ایک مثال سے اگر اسے سمجھیں۔ جی بتائیں۔ فرض کریں کہ پولیس کو ایک گھر کے گیراج میں رکھی کسی مخصوص گاڑی کی تلاشی لینی ہے، تو کیا اس وارنٹ کی آڑ میں پورے گھر کے بیڈ رومز اور کچن کی الماریاں بھی کھنگالی جا سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سیکشن 97 اسی طاقت کو لگام دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے تحت عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو تلاشی کو کسی خاص جگہ یا عمارت کے کسی خاص حصے تک محدود کر دے۔ یعنی وارنٹ پر واضح طور پر لکھا جا سکتا ہے کہ صرف گیراج کی تلاشی لی جائے گی۔ جی ہاں، اور جس شخص کے پاس وارنٹ پر عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری ہے وہ پھر صرف اسی مخصوص جگہ کی تلاشی لینے کا پابند ہوگا، وہ بیڈ روم یا کچن میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدود طے کرنا تو قانونی توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل،
عدالت کی یہ صوبادید ہے کہ وہ وارنٹ کا دائرہ کار کتنا وسیع یا محدود رکھتی ہے۔ اگر تحقیقات کا دائرہ صرف ایک کمرے تک محدود ہے تو قانون اجازت نہیں دیتا کہ پورے گھر کا سکون برباد کیا جائے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب عام تلاشی سے نکل کر ان جگہوں کی باری آ رہی ہے جو باقاعدہ جرائم کے اڈے سمجھے جاتے ہیں۔ جی، سیکشن 98 کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ بالکل، وہ جگہیں جہاں باقاعدہ فیکٹریاں لگا کر غیر قانونی کام ہو رہا ہو۔ سیکشن 98 اس حوالے سے بہت تفصیلی خاکہ پیش کرتا ہے۔ اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، فرسٹ کلاس میجسٹریٹ۔ یہ عام جج سے کتنا مختلف ہے؟ دیکھیں، ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ عدالتی درجہ بندی میں ایک قدرے سینئر عہدہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس عام میجسٹریٹس کی نسبت زیادہ اختیارات اور سزائیں سنانے کی طاقت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور سیکشن 98 کے تحت اس کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ اگر اس فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کو ملنے والی معلومات اور انکوائری کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ کوئی مخصوص جگہ چوری کا سامان چھپانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو وہ وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔ لیکن بات صرف چوری کے سامان تک تو نہیں رکتی ہے نا؟ جی نہیں، اس میں وہ جگہیں بھی شامل ہیں جہاں جعلی دستاویزات بنائی جا رہی ہوں، جعلی مہریں تیار ہو رہی ہوں یا جعلی کرنسی نوٹ اور سکے ڈھالے جا رہے ہوں۔ اور میرے خیال میں اس میں فحش اشیاء کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، پاکستان پینل کوڈ یعنی پی پی سی کے سیکشن 292 کے تحت فحش اشیاء رکھنے یا بنانے والی جگہوں کے خلاف بھی میجسٹریٹ چھاپے اور تلاشی کا وارنٹ جاری کر سکتا ہے۔ اور جب یہ وارنٹ پولیس کے پاس پہنچتا ہے تو ان کے اختیارات کی فہرست خاصی طویل ہو جاتی ہے۔ جی، وہ کافی وسیع اختیار مل جاتا ہے انہیں۔ پولیس آفیسر اس مشکوک جگہ میں پوری تیاری اور امداد کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ وہ وارنٹ میں بتائے گئے طریقے کے مطابق ہر کونے کی تلاشی لے سکتا ہے۔ اس دوران جو بھی مشکوک اشیاء ملے انہیں قبضے میں لے سکتا ہے، اور ان اشیاء کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے یا محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس جگہ پر موجود ہر اس شخص کو وہیں حراست میں لیا جا سکتا ہے جو ان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نظر آئے۔ بالکل، لیکن ان اختیارات کے ساتھ اس سیکشن میں کچھ بہت ہی باریک بین تفصیلات موجود ہیں جو قانون کی تاریخی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ کس قسم کی تفصیلات؟ مثال کے طور پر اس میں صرف عام سکوں کی بات نہیں کی گئی بلکہ میٹل ٹوکنز ایکٹ 1899 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھاتی ٹکڑوں کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، کیونکہ اس دور میں لوگ مختلف دھاتوؤں کو پگھلا کر سکے بناتے تھے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ہی کسٹمز ایکٹ 1969 کے تحت غیر قانونی طور پر پاکستان لائے گئے سکوں اور دھاتوؤں کو بھی قانون میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قانون وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی ہوتا رہا ہے۔ درست، لیکن ایک بہت کڑی شرط رکھی گئی ہے۔ یہ اختیار ہر پولیس والے کو نہیں دیا گیا۔ قانون واضح کرتا ہے کہ اس کارروائی کے لیے پولیس آفیسر کا عہدہ کانسٹیبل سے اوپر کا ہونا چاہیے۔ یعنی کانسٹیبل سے اوپر کا رینک ہونا لازمی ہے۔ ایک عام سپاہی اتنے وسیع اختیارات کے ساتھ کسی کے گھر یا فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ عہدے کی شرط طاقت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک بہت عملی قدم ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی شرائط، لیکن زمین پر پیش آنے والا ایک عملی مسئلہ بھی تو ہے۔ فرض کریں کہ ایک عدالت نے وارنٹ جاری کیا، تلاشی شروع ہوئی، لیکن مجرموں نے وہ چوری کا سامان یا جعلی کرنسی کسی ایسی جگہ چھپا رکھی ہے جو اس وارنٹ جاری کرنے والی عدالت کی حدود سے باہر نکل جاتی ہے۔ یعنی دائرہ اختیار سے باہر؟ جی، جرائم پیشہ افراد تو شہروں یا صوبوں کی سرحدیں دیکھ کر جرم نہیں کرتے نا، تو ایسے میں قانون کیا حل نکالتا ہے؟ کیا پولیس کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا؟ قانون اس انتظامی رکاوٹ کا بہت ہی عملی طریقہ کار بتاتا ہے۔ سیکشن 99 کے تحت اگر ملنے والی اشیاء اس عدالت کی حدود سے باہر ملیں جس نے وارنٹ جاری کیا تھا تو چیزوں کی فوراً ایک فہرست تیار کی جائے گی۔ اور پھر انہیں کہاں بھیجا جائے گا؟ عام اصول تو یہ ہے کہ چیزیں اور ان کی فہرست فوراً وارنٹ جاری کرنے والی عدالت کو بھیجی جانی چاہیے، لیکن اگر وہ جگہ بہت دور ہو؟ بالکل، اگر وہ جگہ مقامی مجسٹریٹ کے زیادہ قریب ہو تو پھر چیزیں مقامی مجسٹریٹ کے پاس لے جائی جائیں گی اور وہ انہیں اصل عدالت تک منتقل کرنے کا حکم دے گا۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر سے جوڑیں تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون کس طرح فاصلوں اور لاجسٹکس کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ جی، عدالتی حدود کا تکنیکی بہانہ بنا کر انصاف کے عمل کو روکا نہیں جا سکتا۔ خیر، اب ہم اس نشست کے ایک انتہائی مختلف اور قدرے حساس حصے کی طرف قدم رکھ رہے ہیں،
ہم فزیکل چوری کے سامان سے نکل کر خیالات، کتابوں اور اشاعت کی ضبطی کی دنیا میں آ رہے ہیں۔ یعنی سیکشن 99A؟ جی، اور یہاں اس بات کا واضح اعلان کرنا ضروری ہے کہ اب ہم قانون کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو سیاسی، ریاستی اور مذہبی حوالوں پر مبنی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ اس جائزے میں ہم مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں۔ بالکل، ہم صرف اور صرف 1898 کے قانون کے متن اور اس کے مندرجات کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی نظریے، ریاستی اقدام یا پابندی کی تائید یا مخالفت ہمارا مقصد قطعاً نہیں ہے۔ تو اس غیر جانبداری کے ساتھ بتائیے کہ یہ سیکشن ریاست کو کیا اختیار دیتا ہے؟ سیکشن 99A صوبائی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی اخبار، کتاب یا دستاویز کو ضبط کرنے کا اعلان کر دے۔ اور یہاں دستاویز کی تعریف میں کیا کیا آتا ہے؟ کیا کوئی پینٹنگ یا ڈرائنگ بھی شامل ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی پینٹنگ، ڈرائنگ، خاکہ یا تصویر بھی قانون کی نظر میں ایک دستاویز ہے۔ اگر کسی نے کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بھی کوئی خاکہ بنا دیا ہے تو وہ بھی دستاویز ہے۔ تو صوبائی حکومت کن مخصوص وجوہات کی بنا پر اس اختیار کو استعمال کرتی ہے؟ قانون اس کے لیے PPC کی مختلف دفعات کا حوالہ دیتا ہے۔ وہ مواد جو بغاوت پر مبنی ہو، قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے یا مختلف طبقوں کے درمیان دشمنی پھیلائے۔ اور مذہبی جذبات کے حوالے سے بھی کچھ شرائط ہیں؟ جی، اگر کوئی مواد جان بوجھ کر کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے تو اسے بھی ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اس میں PPC کے سیکشنز 123A، 124A، 153A اور 295A سے لے کر 298C تک شامل ہیں۔ تو اگر کوئی اشاعت ان جرائم کی تعریف پر پوری اترتی ہے تو حکومت اس مواد کو ضبط کرنے کا حکم دے دیتی ہے؟ بالکل، صوبائی حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور ضبطی کا حکم دے دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے۔ پچھلے سیکشن میں تلاشی کا اختیار کانسٹیبل سے اوپر کہہ کے افسر کو دیا گیا تھا، لیکن خیالات اور کتابوں کی ضبطی کے لیے قانون نے عہدے کی شرط تبدیل کر دی ہے۔ درست، اس کارروائی کے لیے پولیس افسر کا عہدہ سب انسپکٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کسی بھی ایسی جگہ کی تلاشی لے سکتا ہے جہاں اس مواد کے ہونے کا شبہ ہو۔ یہ شرط ظاہر کرتی ہے کہ ریاست بھی مانتی ہے کہ کتاب یا پینٹنگ کا جائزہ لینا زیادہ حساس معاملہ ہے۔ جی، کسی خیالات پر مبنی مواد کی جانچ پڑتال کرنا مادی چوری کا سامان برآمد کرنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ کام ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی کتاب یا اخبار پر پابندی لگنے اور ضبطی کا حکم آنے کے بعد کوئی قانونی راستہ بچتا ہے؟ جی ہاں، بالکل بچتا ہے۔ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 99B اور 99D میں اس کا ذکر ہے۔ جس شخص کا اس اشاعت میں کوئی مفاد ہو، وہ ضبطی کے حکم کے 2 ماہ کے اندر ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے۔ 2 ماہ کا وقت ہوتا ہے؟ جی، اور اگر ہائی کورٹ مطمئن نہ ہو کہ مواد واقعی بغاوت پر مبنی یا اشتہار انگیز تھا تو وہ ضبطی کا حکم کالعدم قرار دے سکتی ہے، یعنی اسے سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے۔ لیکن کیا ہر شخص اور ہر کتاب پر یہ حق لاگو ہوتا ہے؟ میرے خیال میں قانون کچھ استثناء بھی قائم کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ حق ان اشاعتوں پر لاگو نہیں ہوتا جو پاکستان سے باہر چھپی ہوں۔ اور دوسری پابندی یہ ہے کہ اگر مصنف یا ایڈیٹر کو ان جرائم میں پہلے ہی سزا ہو چکی ہے تو وہ بھی یہ درخواست نہیں دے سکتے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، حتمی اختیار کس کے پاس ہے؟ کیا نچلی عدالتوں میں جایا جا سکتا ہے؟ سیکشن 99 جی اس بات کو بہت واضح کرتا ہے۔ ہائی کورٹ میں دی گئی اس درخواست کے علاوہ ضبطی کے اس حکم کو کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ماتحت عدالتوں کے دروازے اس معاملے کے لیے بند ہیں۔ حتمی فیصلہ ہائی کورٹ کا ہی ہوگا۔ جی ہاں، تاکہ الگ الگ فیصلوں سے ابہام پیدا نہ ہو۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ضابطہ فوجداری کا یہ حصہ ریاستی طاقت اور قانونی طریقہ کار کا ایک زبردست توازن ہے۔ بلا شبہ، فرسٹ کلاس میجسٹریٹ سے لے کر کانسٹیبل اور سب انسپکٹر کے رینک تک ہر چیز طے شدہ ہے۔ جی، جعلی سکوں سے لے کر بغاوت پہ مبنی پینٹنگز تک ہر چیز کے لیے ایک واضح اور تحریری اصول موجود ہے۔ اور یہی وہ قانونی ڈھانچہ ہے جو ریاستی ایکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس معلوماتی نشست کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام چھوڑے جاتے ہیں۔ 1898 کے اس قانون نے ایک جسمانی جعلی سکے اور ایک کاغذ پر بنی تصویر کے لیے تلاشی کے جو اصول بنائے، ان میں بار بار جگہوں اور عمارتوں کا ذکر آتا ہے۔
جی، فزیکل پریمیسز کی بات ہوتی ہے۔ تو سننے والے خود سوچیں کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ایک متنازع دستاویز یا تصویر کسی کمرے کی دراز میں نہیں بلکہ کلاؤڈ سروس پر ہوتی ہے، وہاں کیا ہوگا؟ یہ 1898 کے وضع کردہ تلاشی اور ضبطی کے اصول مستقبل میں کس طرح تبدیل یا لاگو ہوں گے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے کہ جب سرور کسی اور ملک میں ہو اور ڈیٹا کلاؤڈ پر ہو تو فزیکل تلاشی کا قانون کیسے کام کرے گا؟ بالکل۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہیں۔ اس نشست کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.